ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل سے، توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کے کرم سے ہم سارے اسی کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس حاضری کے دوران اگر ہم سے کوئی بھی ظاہری باطنی خطا سرزد ہو، اللہ اس کی معافی نصیب فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے کسب اور ایک لفظ ہے وہب۔ کسب کہتے ہیں کمانے کو، وہب کہتے ہیں عطا کو۔ کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کو کسب سے پایا ہے، اور کچھ علوم بھی کسبی ہیں، محنت سے اور ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور جد و جہد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مقامات ہیں جن کا تعلق محنت سے، ریاضت سے، جد و جہد سے نہیں ہے، بلکہ وہ وہبی ہوتے ہیں۔ علوم بھی کچھ وہبی ہوتے ہیں اور کچھ مقامات بھی وہبی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سن رکھا ہوگا۔ اصحاب کہف جب غار کے اندر چلے گئے تو ان کے ساتھ آنے والا ایک کتا بھی تھا۔ اب اصحاب کہف جب وہ چھپ چھپا کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں آ کر چھپے، کتا بھی ساتھ آ گیا، تو کتے نے کہا کہ، بلکہ اصحاب کہف نے یہ گمان کیا اب یہ بھونکے گا، کتے کا کام ہی بھونکنا ہے، تو جب یہ بھونکے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا۔ انہوں نے بہت زیادہ زد و کوب کیا، مارنے کی کوشش کی، اس کو بھگانے کی، لیکن وہ بھاگا نہیں۔ وہ اللہ کے خاص بندوں اصحاب کہف کے ساتھ رہا اور غار کے دانے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اصحاب کہف کا وہاں سے چلنا اور چل کر غار میں آ کر بیٹھنا، یہ کسب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسب ہے، محنت ہے، یہ کسبی چیز ہے، یہ ان کی ریاضت ہے۔ اب اللہ کی عطا کیا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اب اللہ کا وہب یہ ہے، اور اللہ کی عطا یہ ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہے، وہ جو برکتیں اصحاب کہف پہ اتر رہی تھیں، وہ عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کے ذاکر ہیں، وہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ وہ جو رحمتیں ان پہ اتر رہی تھیں، صرف اور صرف اصحاب کہف کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اللہ نے وہ ساری رحمتیں اس کتے کو بھی عنایت فرمائی۔ حالانکہ کتا نماز پڑھنے والا، بولیے سارے، ذکر کرنے والا، وہ اس لیول کا انسان ہے، اور کتا ہے، کتا نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن اس کی ناپاکی اللہ نے نہیں دیکھی، اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ لگ کن کے ساتھ گیا ہے۔ اب اللہ نے اس کو عطا کر دیا، اور عطا اتنا کیا کہ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا وہ جو ان کا کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا، وہ اس طرح پاؤں پھیلا کر غار کے دہنے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کتے کو اللہ نے قرآن میں قطمیر کہا۔ جنہوں نے کسب کیا تھا
ان کے ساتھ لگنے والا ناپاک کتا اللہ کے وعد کی وجہ سے قرآن کا ذکر بن گیا۔ اب یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس مرضی کو چاہے عطا فرما دے، چاہے کسب سے ولایت دے دے اور چاہے بغیر کسب کے اپنا قرب عطا فرما دے، وہ مرضی ہے اس کی، بادشاہ ہے وہ۔ نہ دینے پہ آئے شاید ہزاروں سالوں کے کسب کو منہ پہ مار دے کہ تیری عبادت کسی کھاتے کی نہیں، اور قبول کرنے پہ آئے تو شاید کسی کے 2 نفل قبول کر لے اور اپنا قرب عطا فرما دے۔ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ حضرت سلطان العارفین حضرت شیخ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو رستے میں آپ کی ایک کتے سے ملاقات ہوئی، تو اس کتے نے حضرت بایزید بستامی سے بات کی۔ اس نے حضرت بایزید بستامی سے سوال پوچھا، میرا ایسا کون سا گناہ تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا، اور تیری ایسی کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا؟ تو حضرت بایزید بستامی خاموش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا میری کوئی ایسی نیکی نہیں، بھئی میں تو موجود ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، میں تو کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ تو وجود دینے والا اللہ ہے، روح بنانے والا اللہ ہے، سانس دینے والا اللہ ہے، تو اس نے عالم ارواح میں میری روح کو انسان بنا دیا، تیری روح کو کتا بنا دیا، یہ تو اس کی کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ میری محنت اور میری کاوش اور میری ریاضت اور میری عبادت اور میرے کسب کی وجہ سے میں انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی عطا کی وجہ سے اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اب صوفیاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے من وجد جدہ، پایا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا جس نے پایا اللہ نے اسی کو کوشش کی توفیق عطا فرما دی۔ پہلے وہ پاتا ہے، پھر اللہ اس کو کوشش کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وگرنہ اگر کسی کو کوشش ہی نصیب نہیں ہے، اس کو محنت ہی نصیب نہیں ہے، اس کو ریاضت ہی نصیب نہیں ہے، اس کو عبادت کا ذوق اور شوق اور راتوں کی خلوت اور جلوت میں خدا کا ذکر ہی اس کے پاس نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ابھی تک چاہا ہی نہیں، اللہ نے ابھی تک اس کو چاہا ہی نہیں۔ اگر چاہا ہوتا تو اس کو اپنے نام لیواؤں میں شامل فرما دیتا۔ مولانا جلال الدین رومی بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان تھا، وہ ساری رات اللہ 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 کرتا رہتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ شیطان آ گیا۔ اب شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ کس سے؟ اسے پتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے گا تو دل صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا تو اللہ یہ دل اپنا عرش بھی بنا سکتا ہے اور اس سینے کو مدینہ بھی بنا سکتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کھیڑ اور تماشا دل کا ہے۔ نہ مسجد دی نہ مندر دی تے گالے تیرے اندر دی، ویلی نہ بو کچھ کر دی رو تے دل دا پانڈا پر دی رو۔ اصل تماشا صرف اس دل کا ہے، اور اللہ صرف اور صرف دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے چودھری ہونے کو، تمہارے ملک ہونے کو، تمہارے راجہ ہونے کو، تمہارے پیر علامہ مولوی ہونے کو وہ نہیں دیکھتا۔
وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کدھر لگا ہوا ہے. اگر دل اس کی یاد میں ہے، ذات کا کمی بھی ہے، ذات کا چوڑا چمار بھی ہے، وہ شخص جو ذات کا چوڑا چمار ہے لیکن دل اس کی یاد میں، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ کئی پیروں سے لاکھ گنا افضل ہو جاتا ہے. لیکن اگر جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا نہیں ہے، ایک لائن میں کھڑا کر دو اور اللہ کو کہو دیکھو سب کو، تو اللہ سب کے دلوں کو دیکھے گا. جب اللہ سب کے دلوں کو دیکھتا ہے، حضور نبی رحمت نے فرمایا، تو پھر حضور بھی کس کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو. اب وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا، اللہ 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 کرتا رہتا. شیطان آ گیا، اب اس کو تکلیف ہو گئی، اس کا سینہ تو صاف ہو رہا ہے، دل اس کا صاف ہوتا جا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ذکر روکا جائے. اس شیطان نے آگے کہا کہ تو کتنے سالوں سے اللہ کا ذکر کر رہا؟ انہوں نے کہا جی میں تو جب سے بلوغت ہے مجھے شوق ہے راتوں کو جاگنے کا، میں اللہ اللہ کرتا ہوں پوری رات. اس نے کہا تو اتنے عرصے سے اللہ اللہ کر رہا ہے، کبھی اللہ نے بھی کہا کہ لبیک یا عبدی، کہ اے بندے میں حاضر ہوں، تو اتنے عرصے سے مجھے یاد کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے تو کبھی میرے جواب نہیں دیا، میں ہی اسے یاد کر رہا ہوں، اس نے تو کبھی مجھے یاد نہیں کیا. تو اس نے کہا پھر ذکر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑ دو. وہ کام کرنے کا کیا فائدہ جب اللہ کا جواب ہی نہیں تجھے آتا، تو چھوڑو. اب اس نے ذکر چھوڑ دیا. اس کے ذہن میں بات آئی، بات تو ٹھیک ہے، جب اللہ کا جواب ہی نہیں آتا تو اللہ کرنے کا کیا فائدہ. اللہ اکبر. تھوڑے دن گزرے سے تو مولانا روم فرماتے ہیں وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام گزرے. آپ پہلے بھی گزرے تھے تو اس جوان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ کتنا خوش بخت ہے کہ رات کے اس پل بھی اس کو تو نے اپنی یاد عطا فرمائی ہے. اب جب گزرے تو ذکر کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ سویا ہوا باہر آیا. فرمایا تو ذکر کیا کرتا تھا، چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ نے کہا ذکر چھوڑ دیا. ایک بزرگ آئے تھے، بڑا باریش تھے ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، لباس خضر میں رہزن ہزار پھرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہار چمکتا ہوا چہرہ وہ فقیر ہی ہو، وہ گولڈن پرل کا کمال بھی ہو سکتا ہے، اسے کسی کریم کا بھی کمال ہو سکتا ہے. تو نورانیت جو ہے وہ چہرے کی وہ اور چیز ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں نور کسے کہتے ہیں، وہ رنگت کو نور کہتے ہیں. مجھے بتائیں اگر رنگت کو نور کہا جائے تو حضرت بلال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے کہتے ہیں حضرت بلال رنگ کے کالے تھے، تو بلال کے پاس کون سا نور تھا جو سب صحابہ کرام کو نظر آتا تھا؟ اور فاروق اعظم جیسی ہستی، امیر المؤمنین، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنے مقام والا آدمی بلال جیسی کالی رنگت والے شخص کو آ کر کہے بلال تو صرف بلال نہیں، میرا آقا بھی ہے، میرا سردار بھی ہے. وہ کون سا نور تھا جو حضرت فاروق اعظم کو ان کی کالی رنگت میں نظر آ گیا؟ تو نور وہ جو ہے وہ چہرے کی بناوٹ اور رنگت میں نہیں، وہ نور کوئی اور تماشا ہے، وہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو وہ نور کیا ہے. تو بس دیکھتے ہیں چہرہ صاف ہے ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، بڑا نور ہے جی. نور اندر کی کیفیت ہے. نور کیا ہے؟ اندر کی کیفیت. میں کہا جی بڑا خوبصورت دورانی چہرے والا شخص آیا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اس ذات کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ جو تجھے جواب ہی نہ دے، جو لبیک عبدی نہ کہے. اور فرمایا کملیا تجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی، اس محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اسے کہ جی ڈھیروں گھر ہیں. ان ڈھیروں گھروں میں کتنے جوان رہتے ہوں گے، کتنے بوڑھے رہتے ہوں گے، کتنی جوان عورتیں رہتی ہوں گی، کتنے بچے رہتے ہیں؟ ان کا ڈھیروں ہیں، میں نے کبھی گنے نہیں، بڑی تعداد ہے ہمارے علاقے کی، محلے کی بڑی آبادی ہے. کیا مجھے یہ بتا کہ اس پوری کی پوری آبادی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اس کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا.
فرمایا صرف ایک تو ہے۔ پوری کی پوری بستی میں سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، کسی کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، اور آج کل کے ماحول کے مطابق کوئی پوری رات موبائل استعمال کرتا ہے، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا ہے، فیس بک استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ، پوری رات۔ اس پوری کی پوری بستی میں صرف ایک تو تھا جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رب ذوالجلال کی یاد میں مشغول ہوا کرتا تھا۔ کہا تیرا رات کے وقت اٹھنا ہی اس کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پوری کی پوری بستی میں کئی داڑھی والے تھے، کئی عبادت گزار تھے، کئی نمازی تھے، کئی روزہ دار تھے، کئی پاک رہنے والے تھے، لیکن اللہ نے سب کو قبول نہ کیا۔ ان ہزاروں لوگوں میں ایک تجھے قبول کیا اور رات کے پچھلے پہر اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا تیرا ذکر کرنا ہی اس کا جواب ہے۔ اور حضرت مہر علی شاہ نے بڑی مزے کی بات کی، یقین کرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائیے آپ۔ فرمایا کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کرے، کیا کرے؟ بولیے جی سارے، بلند آواز سے پڑھیے۔ جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کرے، فرمایا دوسری بار اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک پہلی دفعہ کیا ہوا اللہ قبول نہ فرما لے۔ اس وقت تک دوسری بار وہ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ضروری نہیں جہاں ذکر کا حلقہ ہو وہاں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس کو اب یہ بات سنیے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بڑے مجمع میں آ کر دعویٰ کر دیا، میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے، بولیے جی سارے، پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ، رب جب آپ کو یاد کرے آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، جبکہ وہ علیم بذات صدور ہے، جاننے والا وہ ہے، علیم وہ ہے، خبیر وہ ہے، علم کل اس کے پاس ہے۔ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ بھی اسے یاد فرما رہا ہے، اور جسے اس کی یاد کی توفیق نہیں، سمجھ جاؤ اللہ نے اسے یاد ہی نہیں کیا، اس لیے اس کو اپنی مجلس میں، اپنے ذکر کی مجلس میں بٹھایا ہی نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جسے اللہ یاد کرتا ہے اس کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیتا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جسے اپنی عطا عنایت فرما دے وہ بادشاہ ہے، جس کو بھی دے دے۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، بڑے مزے کی بات ہے، وہ فرمایا کرتے تھے عنایت ہمیشہ حاضر کو ہوتی ہے۔ کیا چیز؟ عنایت، مہربانی اس خدا کی اس کو ہوتی ہے جو حاضر ہو۔ کون ہو؟ حاضر۔ اب چاہے وہ نالائق ہی کیوں نہ ہو، اسکول میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں، ایک بچہ ہے جس نے کبھی چھٹی نہیں کی، ہے نالائق، لیکن جب رزلٹ آتا ہے نا تو اگر وہ فیل بھی ہو جائے تو استاد کہتا ہے اس نو فیل نہیں ہونا چاہیے نا سی، اس بیچارے تے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی تھی، روزانہ آتا تھا۔ آپ بس حاضر رہیں، کیا کریں؟ حاضر رہیں بس۔ آپ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اللہ اکبر کی آواز بلند ہو آپ حاضر ہو جائیں۔
ذکر کا حلقہ ہو جہاں پہ وہاں حاضر ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے کہ ربا سونیا میں نالائق ہوں اور بہت بڑا نالائق ہوں، بہت بڑا گنہگار بھی ہوں، نالائق بھی ہوں، لیکن حاضر ہو گیا ہوں، اب عنایت کرنا تیرا کام ہے۔ اور حاضر بھی تو تیری توفیق سے ہوا ہوں نا، تیری توفیق کے بغیر بھلا کون ہے جو تیری یاد میں مشغول ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو تجھے یاد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تجھے پکار سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت جس کو عطا فرمانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اس کے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جو چور آیا تھا وہ کتنا بڑا عبادت گزار تھا؟ بولیے نا بھئی، اگر عبادت گزار تھا تو چوری کرنے کے لیے آتا؟ بولیے نا سارے، بھئی عبادت گزار تھا تو نمازی تھا، اگر پرہیزگار تھا تو وہ چوری کرتا؟ پرہیزگار تو چوری نہیں کرتے، یا کرتے ہیں؟ بولیے، پریشان ہو گئے آپ سارے۔ عبادت گزار چوری کرتا ہے؟ چور ہے چور۔ شیخ کامل کی بارگاہ میں، حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ حضور غوث پاک رات کے سناٹے میں اللہ کی یاد میں مشغول تھے، فرمایا یا اللہ ہن آ جے گیا ہے، ہن میرے کو دنیا نہیں دین والی تو کوئی شے نہیں ہے نا، تو جڑے میرے کو ہے وہی شے عطا فرما دے۔ اتنے میں نقیب اولیاء تشریف لائے، انہوں نے کہا فلاں علاقے کا کتب وصال کر گیا ہے۔ فرمایا اگر وصال کر گیا ہے، یہ صفحہ نے پیچھے جڑا چھپیا ہے، یہی وقت نہ کتب ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ کتنی عبادتیں کی تھی اس چور نے، کتنی ریاضتیں کی تھی اس نے، کتنے چلے کیے تھے اس نے، کتنی راتیں جاگا تھا وہ، صرف اللہ کی عطا کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ نے کئی سالوں کی محنت کو ایک رات میں بند کر کے اس کو کتب کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب یہ اللہ جس کو مرضی عطا کر دے، یہ زور تو نہیں ہے، یا تو جا کے اللہ سے اعتراض کو ربا سنے اسا دے دیتی تو میں نے کیوں نہیں دیتی، میں تو کدی چوری نہیں کی تھی۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا بس کرم ہے، بس کرم اور محض فضل ہے اس کا، جس کو مرضی دے دے وہ جب مرضی دے دے۔ بہلول دانا کو ہارون الرشید اکثر کہتا کہ آپ میرے پاس آئے، تو ہارون الرشید کے پاس بہلول دانا نہ جاتے۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا، اور فقیری کو بادشاہی سے کوئی لین دین نہیں۔ فقیر آدمی امیروں کے پاس آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کے آگے پیچھے چلتا پھرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فقیر آدمی، درویش، بڑا وہ کہتا رہا کہ آپ آئیں جی، آپ آئیں جی، آپ آئیں جی، کبھی آپ آئیں، آپ کی خدمت کی جائے، آپ کا خیال رکھا جائے۔ تو حضرت بہلول دانا نہ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا گلی سے گزر رہے تھے، تو ہارون رشید نے اپنے خادم کو حکم دیا جال ڈالو اور بہلول دانا کو اوپر کھینچو۔ جال ڈالا، رسی ڈالی، باندھ کے بہلول دانا کو زبردستی اوپر کھینچ لیا گیا۔ وہ آتے نہیں تھے، جب زبردستی کھینچا گیا تو ہارون رشید نے کہا تو آپ آتے کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ فرمایا میری اس سے لو لگی ہے تو کسی اور سے لو لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب وہ ایک دل میں آ گیا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور کی محبت میرے دل میں ٹھہرتی نہیں، کسی کی چاہت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کہ جی کیا سوال ہے؟ کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے تو مجھ سے مل گیا ہے، یا جیسے میں تجھ سے مل گیا ہوں، اللہ ایسے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، کہ مجھے یہ بتا، اگر میں خود تجھ سے ملنا چاہتا تو میں کیا کرتا؟ کہا آپ اچھے کپڑے زیب تن کرتے، آپ خوشبو لگاتے، پھر آپ دربان کے پاس آتے، دربان کو پیغام دیتے کہ میں وقت کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، پھر وہ اندر پیغام دیتا، پھر وہ آگے پیغام دیتا، پھر وہ آگے پیغام دیتا، پھر میرے خاص وزیر کو پاس پیغام جاتا، پھر میرے سیکرٹری کے پاس پیغام جاتا، پھر سیکرٹری مجھے کہتا
کہ بہلول آپ سے ملنا چاہتا ہے، پھر آگے میری مرضی میں ملوں نہ ملوں، میری مرضی ہے۔ آپ اتنی گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد بھی میں ملوں نہ ملوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ فرمایا اللہ ایسے ملتا ہے جیسے تو نے جال ڈال کے پھینک لیا، مجھے بلا لیا اپنے پاس۔ اللہ جس سے ملنا چاہتا ہے، جس کو قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کو اپنی جانب ایسے ہی کھینچ لیتا ہے جیسے تو نے کھینچ کے مجھ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اور جسے وہ نہ کھینچے، جسے وہ رات کی خلوت میں اپنی یاد کی توفیق نہ دے، جس کی خلوت کو پاکیزہ نہ کرے، جس کی جلوت کو پاکیزہ نہ کرے، جس کے ظاہر اور باطن کو صاف نہ کرے، اور جس کو توبہ کی توفیق نہ دے، سمجھ جاؤ ابھی تک رب نے اس کو کھینچا ہی نہیں۔ ابھی تک رب نے اس کو، بھئی جس کو رب کھینچ لے کس کی مجال ہے جو اس کی جانب نہ آئے؟ کون ہے اللہ سے زیادہ طاقتور؟ کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے اولیاء اللہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں گناہوں سے نہیں رکتا، میں فلم دیکھتا ہوں، میں ڈرامے دیکھتا ہوں، میری خلوت ناپاک ہے، میری جلوت ناپاک ہے، ان کا یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تم اس کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، وہ تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وگرنہ تم کون ہو کہ اللہ بلائے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اور تمہاری مجال ہے کہ تم نہ آؤ، تمہاری مجال ہے کہ تم نہ جھکو، وہ توفیق ہی تم سے چھین لیتا ہے۔ وہ تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تم اس کی بارگاہ میں آؤ، تم اس کی بارگاہ میں جھکو۔ اللہ اکبر۔ بات میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے ایک باندی خریدی بازار سے، اس وقت لونڈیاں باندیاں ہوتی تھی، باندی خریدی، اور رات کے پچھلے پہر وہ باندی عبادت کرتے کرتے اس نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کے اس نے کہا یا اللہ مینوں اتنا بخش دے جتنی تینوں میرے نال محبت ہے۔ محبت سے پڑھیے ذرا، جتنی تجھے مجھ سے محبت ہے نا اتنا مجھے بخش دے۔ اب وہ بزرگ بھی تھے، ان کا تیری دعا کا سٹائل غلط ہے، تیرے جملے غلط ہیں، اتنا بڑا دعویٰ نہ کر، تو یہ دعا کر یا اللہ جتنی مجھے محبت ہے نا تجھ سے اتنا مجھے بخش دے۔ تو یہ جملہ نہ کہ جتنی تجھے مجھ سے محبت ہے مجھے بخش دے اتنا۔ کہ میں نے سمجھا تھا آپ بزرگ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ علم بھی نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا علم کیا ہے اور اللہ کا کرم کیا ہے، کہ مجھے بات پہ سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں، یہ اس کی محبت ہی ہے نا، اس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے چاہت رکھی، مجھے اپنا بنایا، مجھ سے محبت کی، اور رات کے پچھلے پہر چراغ بجھا کے مصلی پہ مجھے کھڑا کر دیا، اپنی یاد میں مشغول کر دیا۔ اسے مجھ سے محبت تھی تو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ اس کی محبت کا اثر ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں جاگ گئی اور میں گناہ سے رک گئی۔ اسی لیے تو میں دعا کر رہی ہوں یا اللہ جتنی تجھے مجھ سے محبت ہے اس شان سے بخش، اور تجھ سے محبت نہیں تھی، تجھے مصلی پہ نہیں کھڑا کیا، تجھے میری ٹو پہ لگا دیا، دیکھ طاقت سے یہ زنانی کرنی کی ہے، تجھے بس ٹو میں لگا دیا۔ تیری رات اٹھا بھی ہے، تو اٹھا بھی ہے، موبائل بھی استعمال کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سجدے کی توفیق نہیں۔ تو بندہ کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھ سے اللہ نے نماز کی، ذکر کی، فکر کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق کیوں چھین لی ہے؟ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں اس کا بندہ نہیں؟ میرے علی انسان ہے کہ نہیں؟ اور بولو نا یار سارے، علی حجویری انسان ہے، شہنشاہ کلیام انسان ہے، آپ بھی تو انسان ہے نا۔ وہ انسان ہو کے یہ مرتبہ پا گئے، آپ بھی محنت کریں، اللہ کی بارگاہ میں کوشش کریں، اللہ آپ کے لیے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نہایت غور طلب بات آپ سے کر رہا ہوں، بہت غور سے، بہت توجہ سے آپ نے اس بات کو سننا ہے، توجہ ہے آپ سب کی۔
سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا کہ ایک دیوانہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ میری جانب نظر فرما، یا اللہ میری جانب، یا اللہ میری جانب نظر فرما۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا تو نے ایسے کون سے کام کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں کہ اللہ تیری جانب دیکھے؟ ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے کہ اللہ تیری جانب دیکھے؟ تو اس نے آگے سے کہا حضور والا میں نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا کہ وہ میری جانب دیکھے، میری جانب نظر فرمائے، لیکن میرا اتنا یقین ہے اگر وہ دیکھ لے تو نیک اعمال کی توفیق مجھے ویسے ہی نصیب ہو جائے، بس میں اس کے دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں، میری جانب وہ دیکھ لے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی سے بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے سستی اور کاہلی اور غفلت کو دور کر دیتا ہے، ذکر و فکر کا معاملہ، عبادت اور ریاضت کا معاملہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے دیکھ لیا ہے، اللہ نے اسے دیکھ لیا ہے، اور جس کو اللہ ایک مرتبہ نگاہ محبت سے دیکھ لے اللہ اس کو گناہوں سے بھی دور فرما دیتا ہے، اپنے محبوب کا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جس مرضی کو دے دے، جس مرضی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، بادشاہ ہے۔ اب دیکھیں نا نماز جمعہ کے بعد یہاں پہ عرصہ دراز سے ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، بعض لوگ بیٹھتے ہیں، بعض چلے جاتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہوگی، اچھا گمان رکھتا ہوں، برا گمان نہیں کر سکتا، کسی کو جلدی ہوگی یا جو بھی معاملہ ہوگا، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی محفل ہوتی ہوگی، بہت زیادہ بھی ہوتا ہوا تو 10 منٹ کی محفل ہوتی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں 10 منٹوں کا اجر کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ جو 10 منٹ آپ نماز جمعہ کے بعد لگاتے ہیں، سبحان اللہ، بتا دوں آپ کو، سبحان اللہ، صرف 10 منٹ جو لگتے ہیں وہاں پہ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیا ہوا اور کیا معاملہ ہو گیا اور اس کا اجر کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا ذکر الہی کی ایک مجلس سبحان اللہ، 1000 مقبول نفلوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ذکر الہی کی صرف ایک مجلس 1000 نوافل سے بہتر اور افضل ہے۔ آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں نماز جمعہ کے بعد، 1000 پتہ نہیں آپ کے کب مکمل ہوں گے، پتہ نہیں آپ پڑھ بھی سکیں گے کہ نہیں، شاید کی بات ہے 10-12 پہ آپ کی بس ہو جائے، بس بہت ہوگی ہے، اللہ جیوری آج بس، اور کل انشاءاللہ 13واں شروع کرساں۔ بھئی 5 پوری نمازیں نہیں پڑھی جاتی، غیر موقدہ سنتے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، کٹھے 1000 پڑھنے پہ ہیں تو کوئی پڑھتی 1000 نفل، بہت کم شاید نکالا ہے، کوئی درویش بیٹھا ہوئے تو وہ سا کہ ہوں 1000 پڑھ کے ہی اٹھ ساں۔ لیکن اگر آپ 1000 نفل نہیں پڑھ سکتے تو صحابی رسول کی بات ہی سن لیں، سبحان اللہ، ربا سونے 1000 نفل نہیں پڑھ سکنا، مولوی آنا جناب پنڈی تو آ کے ذکر نہیں لائنی مجلس کروا کے چلا جانا ہے تو سانو پتہ بھی نہیں چلنا، سانو 1000 نفل ثواب لب جانا ہے۔ کوشش کیا کریں گے آپ کو 10 منٹ کٹیا کرو یار، وہ اب پورے نے پورے ہفتہ ایک چگے جو 10 منٹ تھے انہیں اللہ نے یاد نے، یہ میری خواہش ہے آپ سے، آپ کوشش کریں گے نماز جمعہ کے بعد رکا بھی کریں اور ذکر کیا بھی کریں، خاموش نہ رہا کریں، دیکھا نہ کریں کہ مولوی کیا کر رہے ہیں، بندے کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا نام اللہ کا لیتے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے، منت ہے، اور بھلا آپ کا ہی چاہ رہا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت بٹ رہی ہے تو اس کو حاصل کریں نا۔ سمندر کے پاس رہ کر پیاسا رہنے والا بڑا بندہ بد نصیب سا ہوتا ہے، تو آپ پیاسے نہ آ تو جاتے ہیں تو وہ کچھ لے کر جایا کریں، کچھ ثواب ہی لے جائیں، اگر حضور کا جواب نہیں ملتا تو کم از کم ثواب ہی لے جائیں، اور جب آپ کے اندر ذکر راسخ ہو جائے گا تو خدا کی قسم زہرا کے بابا کا جواب بھی نصیب ہوگا۔ اور جو کرتے ہیں جن کو ملا ہوا ہے ان سے جا کے پوچھیں وہ کیا تماشا لگا ہوا ہے اندر، کیا کیا بنتی ہے ان کے ساتھ اور کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو پھر وہی جانے جن کے ساتھ